عضلات کا بیان۔ عضلات مسل گوشت کے موٹے ریشوں میں مرکب ہوتے ہیں۔ ان ریشوں میں سکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ حالانکہ مطلق نے عضلات سے بدن کی سجاوٹ کی ہے جو ہڈیوں کے ڈھانچے کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کو بیرونی صدمات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اطراف بدن کے عضلات لمبے اور گول ہیں، لیکن دھڑ ٹرنک کے عضلات چپٹے ہوتے ہیں۔ یہ اندرونی اعضاء کی حفاظت کے لیے کیویٹیز کو ڈھانپتے ہیں۔ عضلات کے ریشے دو قسم کے ہیں۔ زرد ریشے یہ جلدی سکڑتے ہیں، سرخ ریشے آہستگی کے ساتھ سکڑتے ہیں۔ انسان اور دیگر جانوروں جن میں مورے پائے جاتے ہیں ان کے ارادی عضلات میں دونوں قسم کے ریشے مختلف نسبت سے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً پنڈلی کے بطنیہ ساقیہ گیسٹرونیمیس عضلے میں زرد ریشے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ دیگر عضلات مثلاً نال یا سولیس سرخ ریشے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک عضلے پر واصل بافت کی ایک باریک جھلی ہوتی ہے جسے عضلے کا غلاف کہتے ہیں۔ عضلات کی اقسام۔ عضلات کی بلحاظ ترکیب و کیفیت عمل تین اقسام ہیں۔ نمبر 1 ارادی عضلات، نمبر 2 غیر ارادی عضلات، نمبر 3 عضلۂ قلبیہ۔ ارادی عضلات وائلنٹری مسل، ان کو اختیاری یا ارادی عضلات بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی حرکت انسان کے ارادے کے تابع ہوتی ہے۔ یہ عضلات بڑے بڑے ڈوروں یا الیاف کے بڑے بڑے مجموعوں سے مرکب ہوتے ہیں۔ ان کو دھاری دار عضلات بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی ساخت میں باریک آڑے خطوط اور دھاریاں سی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر ان خطوط کا بغور یا خوردبینی مطالعہ کیا جائے تو یہ طوفانی خطوط سے مرکب نظر آتے ہیں اور اثر ریشوں کی رفتار کے رخ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ آڑے خطوط سے کم نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کی خطوط کی موجودگی کی وجہ سے ان کو دھاری دار عضلات بھی کہتے ہیں۔ ان پر واصل بافت کی جھلی محیط ہوتی ہے۔ ہر ایک عضلی ڈورا باریک ریشوں سے مل کر بنتا ہے جس پر جھلی کا غلاف ہوتا ہے۔ یہی ساخت باریک عضلی ریشوں کے اندر بھی جاتی ہے۔ تمام ارادی عضلات میں اس قسم کی ساخت پائی جاتی ہے۔ نیز عضلات چشم، کان، حنجرہ، تالو، حلق، زبان، مری کے بالائی نصف میں یہ ساخت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 غیر ارادی عضلات انوائلنٹری مسلز، یہ تکلا نما باریک ہلکے ریشوں سے مرکب ہے جن میں واصل بافت کا غلاف ہوتا ہے۔ اس قسم کے عضلات میں سفید خطوط نہیں ہوتے اور ان کی حرکت ارادہ اور اختیار کے تابع نہیں ہوتی، اس لیے ان کو غیر اختیاری، غیر ارادی، غیر مخططہ انسٹرپٹ مسل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس قسم کے عضلات خوراک کی نالی کے طبقہ عضلیہ میں نصف مری سے لے کر مبرص تک، ہوا کی نالی کی پچھلی دیوار اور اس کی شاخوں، پتہ، صفرا کی نالی، تھوک کے غدد، پانکراس کی بڑی نالیوں، حوض گردہ اور گردہ کی نالیوں، حالبین، مثانہ، پیشاب کی نالی میں کسی قدر، عورتوں میں رحم، عنقر رحم، محبل، قاذف نالی، بظر کے جسم اجوف اور دونوں رباط عریض میں، مردوں میں سیمن، خزانہ منی، قاذف المنی، عقدی دیوس، اعلیٰ تناسل کے جسم اجوف، خصیہ کے طبق، غدہ احمدی، جملہ شریان کے طبقات، اکثر وریدوں اور عروق جاذبہ طبقہ انبیہ اور طبقہ حدبیہ میں، جلد کے اندرونی طبقہ آدمہ بلغمی جھلیوں میں، تلی کے خانوں، پسینہ اور پستانوں کے غدد میں۔ نمبر 3 عضلۂ قلبیہ، دل کے عضلات اگرچہ دھاری دار عضلات کے سکروں میں شامل ہیں لیکن ان کی حرکت ارادہ اور اختیار کے تابع نہیں ہوتی۔ خوردبینی معائنہ پر ان میں چند خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو عضلات کی تیسری قسم میں شمار کیا جاتا ہے۔ عضلات کے عروق و اعصاب، خون کے عروق، ارادی عضلات میں بکثرت عروق پائی جاتی ہیں۔ یہ قریبی شریانوں کی عضلی شاخوں سے آتی ہیں۔ ان عروق کی تعداد اور ترکیب ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی لیکن یہ ہمیشہ باریک عروق اشاریہ میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور عضلات کے ریشوں کے گرد پھیلتی ہیں۔ ہر ایک عضلہ میں خون کی سپلائی کا پورا سلسلہ موجود ہے جس کا قریبی ساخت سے تعلق نہیں ہوتا۔ عروق جاذبہ عضلات کے اوتار اور غلافوں میں پائی جاتی ہیں۔ اعصاب، ارادی عضلات کے اعصاب بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کی شاخیں عضلات کے موٹے ریشوں کے درمیان جا کر شاخ ہو کر جال بناتی ہیں جس سے باریک باریک دھاگے سے نکل کر اور عضلی ریشوں سے گزر کر ان کے غلافوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ عضلات کا اتصال ہڈیوں، کریوں، رباطات اور جلد کے ساتھ گائے بلاواسطہ اور گائے ریشہ دار ساختوں، اوتار اور صفاقی جھلیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب عضلات ہڈی یا کری سے مرتبط ہوتے ہیں تو عضلی ریشے ہڈی کی جھلی یا کری کی جھلی میں ختم ہوتے ہیں۔ ہڈی یا کری کے ساتھ چسپاں نہیں ہوتے۔ جلد سے ترتیب پانے کی صورت میں ان کی شکل سطحی طبقہ کی مانند ہوتی ہے جو چھوٹے بڑے ریشوں کے ذریعے جلد کی حلاقی ساخت سے مل جاتا ہے۔ مثلاً چہرہ کے عضلات۔ عضلات کی شکل، عضلات کی کوئی مقررہ شکل نہیں ہوتی، یہ مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اطراف کے
عضلات طویل اور لمبے ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ ان کے جوڑوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ دھڑ کے عضلات عریض اور چپٹے ہوتے ہیں جو بدن کی خلاؤں کو محدود کرتے ہیں اور ان کی دیواریں بناتے ہیں۔ بعض عضلات کے الیاف ابتدا سے انتہا تک ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہیں۔ بعض کے الیاف سیدھے اور متوازی لیکن سروں پر باریک تکلا نما ہو جاتے ہیں۔ بعض عضلات ترچھے ہوتے ہیں اور اپنے وتر سے محض ایک طرف لگتے ہیں۔ ان کی شکل پر کی مانند ہوتی ہے۔ علیحدہ عضلات کی جسامت اور وزن بھی مختلف ہوتا ہے۔ بعض عضلات بہت چھوٹے مثلاً رکابیہ کی لمبائی 2 خط اور وزن نصف رتی کے قریب ہوتا ہے، جبکہ طویل عضلہ کی لمبائی 2 فٹ کے قریب ہوتی ہے، اور سینے اور پشت کے عضلات کافی چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس قدر اختلافات کے باوجود اپنے متعلقہ افعال بطریق حسن سر انجام دیتے ہیں۔ عضلات کی وجہ تسمیہ: عضلات کے نام ان کی شکل و صورت نیز ان کے افعال و حرکات کے مطابق ہوتے ہیں۔ کئی ایک کا نام ان کے محل وقوع اور ان کے ریشوں کی رفتار کے لحاظ سے مقرر کیا گیا ہے، جیسے کنپٹی کا عضلہ، بازو کا عضلہ اس کے محل وقوع کے نام سے۔ بعض اوقات افعال و حرکات کے لحاظ سے نام، جیسے عضلات کو پھیلانے والے کو عضلات باسطہ اور سکیڑنے والے کو عضلات قابضہ، قریب لانے والے عضلات کو مقربہ اور دور ہٹانے والے عضلات کو مبعدہ کے نام سے موسوم کہتے ہیں۔ شکل اور صورت کے لحاظ سے مربع شکل کے عضلے کو عضلہ مربع، تو کونے کو مثلثہ، لمبے کو طویلہ۔ عضلات کے مختلف حصوں کے لحاظ سے مثلاً دو سرے والوں کو عضلہ ذات الراسین، 3 سرے والوں کو عضلہ ثلاثیہ اور راس 6 سرہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ارتباط کے لحاظ سے سینے کی ہڈی اور درکی کری سے لگنے والے عضلے کو قصیہ درکیہ کہتے ہیں۔ مبدا انتہا: عضلات کی تشریح میں ان کی ابتدا اور انتہا کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ عضلہ کی جائے ابتدا کو مبدا اوریجن کہتے ہیں۔ اس مقام پر عضلہ ساکن ہوتا ہے، یہاں سے عضلہ میں اعصاب داخل ہوتے ہیں۔ انتہائی عضلہ کو منتہی انسرشن کہتے ہیں۔ یہ عضلہ کا وہ اتصالی مقام ہے جو حرکت کرتا ہے، مثلا چہرے کے عضلات جو ایک طرف غیر متحرک ہڈی سے لگتے ہیں، دوسری طرف متحرک جلد وغیرہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ اکثر عضلات اپنے مبدا اور منتہا دونوں طرف حرکت کرتے ہیں۔ اوتار ٹینڈن وتر عضلات کے سروں پر سخت سفید چمکدار ڈورے سے ہوتے ہیں۔ یہ گاہے کبھی چپٹے ہوتے ہیں جو مختلف لمبائی اور سائز کے ہوتے ہیں۔ ان میں شکل نہیں ہوتی۔ ان کی ترکیب میں سفید ریشہ دار ساخت پائی جاتی ہے۔ ان کے ریشے متوازی اور مضبوطی سے ملے ہوتے ہیں۔ ان کی ساخت میں روک بہت کم پائی جاتی ہے۔ اوتار میں اعصاب کی شاخیں بکثرت عضلی اور وتری ریشوں کے مقام میں ملاپ پر پائی جاتی ہیں۔